امام الانبیاء سید الانبیاء سید کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پہ تشریف لاتے ہیں اور خلاف معمول منبر پہ قدم مبارک رکھتے ہوئے آپ نے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے جو معمول سے ہٹ کے تھے۔ آمین، پھر فرمایا آمین، اور پھر فرمایا آمین۔ جب 3 مرتبہ یہ آمین آمین کی صدا صحابہ نے سنی، ظاہر ہے کہ بعد میں صحابہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کی جو وجہ ارشاد فرمائی، فرمایا اتانی جبرائیل، جب میں منبر پہ چڑھنے لگا میرے پاس جبرائیل امین آئے۔ ظاہر ہے کہ جبرائیل اپنی مرضی سے نہیں آیا، اپنی منشا سے نہیں آیا، اپنے اختیار سے نہیں آیا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، فرشتے جب بھی آسمان سے زمین والوں پہ نازل ہوتے ہیں اِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ فرمایا اتانی جبرائیل، جبرائیل میرے پاس آیا اور جبرائیل نے یہ الفاظ کہے، فقال من ادرک شہر رمضان، جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پا لیا، جس کو ماہ رمضان زندگی میں نصیب ہو گیا، اس کی راتیں اور اس کے دن، اس کے لمحات مل گئے۔ من ادرک شہر رمضان، جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ گیا، ولم یغفر لہ، پھر بھی ماہ رمضان میں اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، روزے رکھ کے، قیام کر کے، عبادات کر کے، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کر کے اپنی بخشش نہ کروائی، ایسے شخص کے لیے 2 سزائیں ہیں، ایک سزا آخرت کی ہے، ایک سزا دنیا کی ہے۔ یہ دونوں سزائیں اس کی ہیں جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ گیا لیکن ماہ رمضان سے محروم رہا، اس کی برکات سے غافل رہا۔ فدخل النار، جس نے ماہ رمضان میں اپنی بخشش نہ کروائی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کر دے، دوزخ میں داخل کر دے۔ فأبعدہ اللہ، اللہ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے دور فرما دے۔ جبرائیل امین نے یہ بد دعا کر کے فرمایا قل آمین، اے حبیب آپ میری اس بد دعا پہ آمین کہیں۔ آقا نے فرمایا فقلت آمین، میں نے جبرائیل امین کی اس بد دعا پہ آمین کہا۔ ماہ رمضان جس کی زندگی میں آ گیا، اور دیگر احادیث کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ذرا سنتے جائیں۔ فرمایا شاقی عبد، انتہائی بدبخت ہے وہ شخص، شاقیہ شقاوت، بدبختی اور بدنصیبی ہے اس شخص کے لیے، ادرک رمضان، جس کی زندگی میں رمضان آیا، فانسلخ من، اور پھر ماہ رمضان گزر بھی گیا، ماہ رمضان کی پہلی راتیں بھی آئیں،
ماہ رمضان کی پہلے دن بھی آئے، پہلا عشرہ بھی آیا، دوسرا عشرہ بھی آیا، تیسرا عشرہ آیا، اللہ کی رحمت بے بہا موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہی، اس کے ماہ رمضان کے ہر لمحے میں رحمت خداوندی بندوں کو بلاتی رہی۔ لیکن یہ ایسا بد نصیب جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا، وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اس نے پھر بھی اپنی بخشش نہ کروائی، شاقی عبد، فرمایا ایسا شخص انتہائی بدبخت اور بد نصیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے ساتھ دونوں پہلو متصف فرمائے ہیں، عظمتوں، بلندیوں، رحمتوں، برکتوں کی انتہا بھی اسی ماہ رمضان میں ہے، اور پستیوں اور بدقسمتیوں کی انتہا بھی اسی ماہ رمضان کی وجہ سے ہے۔